السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ عرفان صدیقی، ٹیکس ایڈوائزر۔ حکومت ریئل اسٹیٹ میں ٹیکس میں کمی کرنے جا رہی ہے۔ گزشتہ 2-4 روز سے جو بعض گاہ سنائی دی جا رہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں فلاں ٹیکس میں کمی ہو رہی ہے، فلاں ٹیکس میں کمی ہو رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی ایک بات کی تھی کہ یہ بھی بیان بازی کی حد تک ہے۔ جب تک کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن، کوئی سرکولر جاری نہیں ہوتا FBR کی طرف سے یا کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کی طرف سے، تب تک آپ اس کو ایک بیان کی حیثیت سے سمجھا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب محترم شہباز شریف صاحب بھی اس معاملے میں بڑے سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اگر ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اگر یہ بوسٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سیکٹرز ایسے ہیں جو بوسٹ ہوں گے۔ اچھا، اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کون سے ٹیکسز میں اور کن افراد کی جو ٹیکسز ہیں اس میں کمی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگر اس بات کو سمجھنے کے لیے میں جاؤں گا کہ تھوڑا سا سیاق و سباق کی طرف بھی اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ حکومت نے جو اس سال بجٹ دیا اس میں جو فائبر افراد تھے ان کے لیے جو کیٹیگری اناؤنس کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی فائلر ہے تو وہ 5 کروڑ روپے تک کی اگر کوئی جائیداد خریدتا ہے تو اس کے لیے 3% ٹیکس چارج کیا جائے گا۔ 5 سے 10 کروڑ روپے تک کی اگر وہ جائیداد خریدتا ہے تو اس کے لیے 3.5% 3.5% ٹیکس چارج کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی 10 کروڑ روپے سے زائد کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو اس کو 4% ٹیکس 236C ایڈوانس ٹیکس دینا ہوگا۔ لیکن اب جو بعض کا سنائی دی جا رہی ہے وہ جو 10 کروڑ روپے سے زائد افراد جنہوں نے یہ پراپرٹی خریدنی ہے 10 کروڑ روپے سے زائد کی مالیت کا، وہ جو 4% تھا اس میں کمی کا ایک اندیا دیا جا رہا ہے۔ اب اگر ایک بات میں یہاں پر ایک لنک کروں کہ FBR کے چیئرمین جناب راشد زنگڑیال صاحب نے گزشتہ کچھ 2 روز پہلے ایک بات کی تھی کہ پاکستان میں 12 افراد ایسے ہیں جن کے پاس اربوں روپے کی جائیداد ہے، اور صرف 12 افراد ہی پاکستان کا جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں خاطر خواہ کنٹریبیوشن ان کا سامنے آتا ہے۔ اب یہ 12 افراد کے لیے کیا یہ ٹیکس قانون چینج ہو رہا ہے یا پاکستان کے سب لوگوں کے لیے یہ قانون چینج ہوگا؟ دیکھیں، اگر ایک غریب آدمی کی بات کریں تو غریب آدمی کے پاس تو شاید 1 کروڑ روپیہ بھی نہیں ہے کہ وہ 1 کروڑ روپے کا کوئی مکان، کوئی پلاٹ، کوئی گھر کوئی بنا سکے۔ جو موجودہ حالات ہیں وہ غربت کے کچھ اسی طرح کے ہیں۔ لیکن ریئل اسٹیٹ میں اگر یہ جس طرح ٹیکسز کی بھرمار کی گئی اس میں یہ ریئل اسٹیٹ بہت حد تک ڈاؤن فال کا شکار ہوا۔ جب یہ ڈاؤن فال ہوا تو بہت سارے سیکٹر بھی اس میں متاثر ہوئے۔ اب جو ایک اندیا دیا جا رہا ہے، جو خبر آ رہی ہے، وہ جو 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی پراپرٹی خریدار ہیں ان کے لیے جو 4% تھا اس کو 0.5% کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ مشروط کیا جا رہا ہے IMF کی اپروول کے ساتھ۔ اگر IMF نے اپروول دے دی تو پھر اس کو 0.5% بھی کیا جا سکتا ہے اور 4% سے کچھ کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ابھی وہی میں نے کہا کہ یہ بیان تک تو ابھی چیزیں ہیں، جب تک اس کا نوٹیفیکیشن کوئی سرکولر نہیں آ جاتا تو تب تک یہ ابھی صرف بیان کی حد تک ہے۔ دیکھیں، FBR جو اپنے جو ٹارگٹ سے وہ تو پورے نہیں کر پا رہا۔ اب اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جائیں گی تو اس سے ایک نمایاں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی بات سامنے آتی ہے کہ جو اشرافیہ ہے، جو جن کے پاس پیسہ ہی بہت ہے، جو 10 کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کے لیے ہی یہ فیسلٹی دی جا رہی ہے۔ اگر وہ بھی خریدتے ہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ، اگر ایک چھوٹی سی کالونیوں میں آپ بات کریں تو وہاں پر بھی اب کوئی 50-60 لاکھ روپے والا تو پلاٹ، کوئی گھر اس طرح کا تو ہے نہیں۔ ہاں، اگر بڑی کالونیوں کی بات کریں جیسے DHA ہے، بیریا ٹاؤن ہے، ہر علاقے میں بڑی بڑی کالونیاں بنائی گئی ہیں تو وہاں پر بھی یہ اتنے مہنگے پلاٹس ہیں۔ اب یہ مہنگے پلاٹ شاید وہاں نہیں بک رہے،
تو ان کو بیچنے کی طرف سے یہ اقدام کیا جا رہا ہے۔ جو بھی ہے یہ کچھ دن تک یہ بات سامنے آ جائے گی، کیونکہ میاں شہباز شریف بھی اس معاملے میں سنجیدہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں بہتری آئے، پاکستان میں بہتری آئے۔ دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلے دنوں ایک بات سنی تھی کہ جو 50 لاکھ روپے تک کی پراپرٹی خرید کرتا ہے ان کے لیے مطلب ریسورسز بتانا ضروری نہیں ہے، وہ کیش پہ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن جو اب ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں جو ریئل اسٹیٹ کے بڑے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جو بڑے خریدار ہیں ان کو آپ باز پرس نہ کریں۔ پہلے یہ تھا کہ 1 کروڑ روپے کی اگر آپ نے پراپرٹی لینی ہے تو آپ کے پاس 1 کروڑ 30 لاکھ روپے تک کے سفیشینٹ ریسورسز آپ کی ٹیکس ریٹرن میں ہوں۔ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایف بی آر اس معاملے میں ابھی کوئی کسی بھی قسم کی ٹیکس میں کٹوتی یا ٹیکس میں چھوٹ دینے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو بہت سارے جو ڈسکاؤنٹس سے ان کو بھی وہ ختم کرنے کی طرف کیا جا رہا ہے۔ اب صورتحال کب کیسے واضح ہوتی ہے یہ کچھ روز میں یہ بات سامنے آ جائے گی، لیکن جو موجودہ باز کاشت ہے ان کے مطابق ابھی تک یہی ہے، جو بڑے لوگ ہیں جو بڑی پراپرٹی خریدنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ رقم ہے، ان کے لیے ہی یہ ٹیکس کی چھوٹ دینے کا اندیا دیا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جتنی خبریں کی بات گشت تھی اس کے حوالے سے آپ کو کلیئرٹی ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے حوصلہ افزائی کیجئے گا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی کمنٹس ہو، کوئی بھی کویسچن ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ پروردگار آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔